أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا جبرت پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حضرت جی وقار رمضان المبارک کا یہ خوبصورت ماہ مقدس اس کا آخری عشرہ اپنے دامن میں رحمتیں برکتیں لے کر رواں دواں ہے. چند دنوں کا مہمان یہ ماہ مقدس ہمارے پاس عشرہ رحمت اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیب کیا. کتنی رحمتیں کتنی برکتیں رب کی ہم نے سمیٹی ہیں وہ ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے. عشرہ مغفرت نصیب کیا ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اس نے مغفرت کا عشرہ پا کر اس نے رب کی بارگاہ سے کتنی مغفرت حاصل کی ہے. اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو برا عمل کر کے جو حرام کھا کر شراب پی کر گناہ کر کے رب کی نافرمانیاں کر کے نماز نہ پڑھ کے روزے نہ رکھ کر ان کے لیے عذاب ہے. وہ تو ایک الگ لسٹ ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہم نمازیں پڑھ کر ہم قرآن پڑھ کر ہم صدقہ و خیرات کر کے سخی کا ٹائٹل لگنے کے بعد کہیں ہمارا ٹھکانہ جہنم نہ بن جائے. لمحہ فکریہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے. اور حدیث کی روح سے آپ کی سماعتوں کی نظر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اور جس وقت سے میں نے یہ پڑھی ہے میرا دل تو اس وقت سے ایک لمحے کے لیے بھی چین اور قرار میں نہیں آ رہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے, کوئی شخص آیا اور سوال کیا, کہا آپ کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ کو محبوب ہو. آپ نے یہ بات سنی اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے, پانی پلایا, آپ نے پھر چیخ ماری اور پھر رو کر آپ بے ہوش ہو گئے. ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا نا. ہمیں تو رونا اس وقت آتا ہے جس وقت ہمارا بیٹا نافرمانی کرے. ہمیں رونا اس وقت آتا ہے جس وقت ہمارے ساتھ کوئی فراڈ کر جائے. ہمیں تو آنسو بھی اس وقت آتے ہیں جس وقت ہمیں کاروبار میں نقصان ہو جائے. ہمیں رونا اس وقت آتا ہے جب پورا سال فیسیں دے کر بیٹا سکول سے فیل ہو جائے. ہم خوف خدا میں تو کبھی روئے نہیں. دوسری مرتبہ پھر آپ کو اٹھایا گیا, پانی دیا گیا, آپ نے پھر چیخ ماری اور پھر بے ہوش ہو گئے. زاروں کی تار رو رہے تھے. جب تیسری مرتبہ اٹھایا گیا ہوش میں آئے, پوچھا گیا, کہا آپ سے سوال کیا اور آپ اس قدر رو رہے ہیں. کہا بس یہ حضور کی حدیث جب بھی سامنے آتی ہے سوچتا ہوں تو یہی کیفیت بن جاتی ہے. کہا کیا حدیث ہے؟ کہا میرے قریب لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ جن لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا وہ پڑھے لکھے علماء ہوں گے. کہا سب سے پہلے اللہ جن کا حساب لے گا اور جن کو جہنم میں ڈالے گا وہ عام لوگ نہیں ہوں گے, میں وہ علماء ہوں گے. کہا وہ کیسے؟ کہا ایک عالم کو رب بلائے گا اور کہے گا میں نے تجھے اتنی عزتیں دی ہیں, لوگ تیرے ہاتھ چومتے تھے, دین کے نام پہ تو نے اتنی عیش و عشرت کی ہے, بتا تو نے کیا کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا عالم آگے سے عرض کرے گا رب ذوالجلال میں نے تیرے لیے قرآن پڑھایا ہے, میں نے تو دین پڑھایا ہے, جگہ جگہ پر جا کے درس دیا ہے. رب فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے.
تو نے دین اس لیے نہیں پڑھایا، تو نے قرآن اس لیے نہیں پڑھایا کہ یہ رب کا کلام ہے، بلکہ تو نے تو قرآن اس لیے پڑھایا ہے کہ لوگ تجھے کہیں کہ تو بہت بڑا قاری ہے۔ تو لوگوں کو درس اس لیے دیتا رہا لوگ کہیں کہ یہ بڑا عالم ہے، تو نے میری رضا کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں رب فرشتوں کو حکم دے گا اس عالم کو اٹھا اور جہنم میں ڈال کے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جس شخص نے سوال کیا کہ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بھی حضور کی حدیثیں پڑھاتا ہوں، کہیں قیامت والے دن رب نے مجھ سے پوچھ لیا اے ابو ہریرہ تو نے کیا کیا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے نوجوانوں، جس نے دین پڑھا اور اگر صرف اللہ کی رضا شامل نہیں تھی، ساری زندگی اس نے قرآن پڑھایا، ساری زندگی اس نے درس دیا، اور اگر اس کے عمل میں یہ بات آ گئی کہ میں تو اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہوں، لوگ کہیں کہ قاری صاحب بڑی اچھی آواز میں پڑھتے ہیں، ساری زندگی قرآن پڑھ کر کہیں وہ قاری صاحب جہنم میں نہ چلے جائیں۔ کہا دوسرے نمبر پر سخی کو بلایا جائے گا، کہا بتا تجھے میں نے مال دیا تھا، دولت دی تھی، تو نے وہ دولت کہاں پہ خرچ کی ہے؟ وہ کہے گا اے رب ذوالجلال میں نے تو مسجد بنوائی تھی، میں نے تو مدرسہ بنوایا تھا۔ رب فرمائے گا نہیں، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے بھی تو دولت اس لیے خرچ کی تھی کہ میرا نام ہو جائے، مجھے لوگ چودھری صاحب کہہ دیں، مجھے لوگ ملک صاحب کہہ دیں۔ کہا میری رضا تیرے سے پاس شامل نہیں تھی، تیرے پڑوس میں ایک بھوکا جس کے پاس ایک کھانے کے لیے ایک وقت کے لیے کھانا نہیں تھا، اور تیرے بینک میں اتنے پیسے موجود تھے، اور تیرے پڑوس میں تیرے محلے میں ایک غریب بھوکا اور پیاسا ہو گیا، رب فرمائے گا اسے بھی اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا پھر تیسرے نمبر پر شہید کو بلایا جائے گا، بتا میں نے تجھے طاقت دی تھی، تجھے جوانی دی تھی، تجھے جرأت و بہادری دی تھی، تو نے یہ کہاں پہ لگائی؟ وہ شہید عرض کرے گا رب ذوالجلال میں نے تو تیرے نام پہ اپنی جان قربان کی ہے، تیری راہ پہ جہاد کے لیے۔ رب فرمائے گا نہیں، تو نے تو اس لیے جان دی ہے لوگ کہیں کہ اس نے اللہ کے نام پہ جان دی، تو نے میری رضا کے لیے نہیں، لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے تو نے یہ عمل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا اسے بھی اٹھاؤ اور جہنم میں لے جاؤ۔ میرے بھائیوں، جس نے عمل کیا ہی نہیں اس کو تو سائیڈ پہ رکھو، جس نے ساری زندگی دولت لگائی، جس نے ساری زندگی دین پڑھا، جس نے ساری زندگی اللہ کے نام پر یہ کہا کہ میں رب کے نام پہ شہادت دے رہا ہوں، اس کا یہ حشر ہوگا۔ تو پھر ایمان سے بتائیں، پھر ہمارا ایمان اور ہمارا دل یہ ہونا چاہیے نا کہ ہم جو عمل کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن حضور نے جبریل کو پوچھا، کہا جبریل بتا قیامت والے دن سب سے کم جو جہنم کا عذاب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کے لیے ہوگا وہ کیا ہے؟ یہ باتیں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں، عشرہ مغفرت ہم نے گزار دیا ہے، عشرہ رحمت بھی ہم نے گزار دیا ہے، عشرہ مغفرت بھی گزار دیا ہے، جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہمارے پاس چند دنوں کا مہمان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت کی طرح ہمارا یہ عشرہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ حضور نے پوچھا اے جبریل بتا جہنم میں سب سے کم عذاب کیا ہوگا، سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ عرض کیا رسول اللہ جہنمی کے لیے سب سے ہلکا جو عذاب ہوگا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچے تو صحیح، ایک لمحے کے لیے ذرا تنہائی میں بیٹھ کر میں اور آپ سوچے تو صحیح، یا رسول اللہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس آگ کے جوتے پہننے کی وجہ سے یا رسول اللہ اس کا دماغ پکل کر یا رسول اللہ اس کے کان اور ناک کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ کبھی سوچا میرے اور آپ کے عمل، جو عمل بھی ہوتا ہے وہ دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے ہوتا ہے، ہماری نمازیں بھی دکھلاوے کے لیے ہوگی، ہماری قرآن کی تلاوت بھی دکھلاوے کے لیے ہوگی، صدقہ و خیرات بھی دکھلاوے کے لیے ہو گیا، ہر عمل
ہم نے کسی غریب کے لیے، بیوہ کے لیے ہم نے کوئی امداد کی، اس وقت تک ہم نہیں دیتے جس وقت تک ہم فوٹو بنا کر فیس بک پر نہ ڈالتے ہیں۔ ہم نے تو کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہی نہیں، جو عمل بھی کیا ہے وہ اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ لیلۃ القدر کی رات اللہ نے اس عشرے کے اندر رکھی ہے، طاق راتوں کے اندر رکھی ہے، وہ برکتوں والی رات ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنی رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، آسمان سے رب کے فرشتے رب کی اتنی رحمتیں لے کے آتے ہیں، اتنی رحمتیں لے کے آتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو بانٹی جاتی ہیں، تقسیم کی جاتی ہیں، مسلمانوں کی جولیاں بھر جاتی ہیں۔ جب وہ رحمتیں اور وسیع ہو جاتی ہیں، بچ جاتی ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ بچی ہوئی رحمتیں اللہ فرماتا ہے یہ واپس نہیں لے کے آنا، یا قریب اگر کوئی کافر ہے تو ان کو دے دو، ان کو دے دو۔ پھر جب انہیں وہ اس رات کی رحمت ملتی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ اس رحمت کے ملنے پر اسے دولت ایمان نصیب فرما دیتا ہے۔ کہتا ہوں اگر کافر کے حصے میں لیلۃ القدر کی رحمت آ جائے، اللہ اسے دولت ایمان نصیب فرما دے، اور جو ہوئی صاحب ایمان اسے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے اور رات کو آنسو بہا کر رب کے حضور پیش ہو جائے، اللہ آج سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا اس وقت تک جب تک تو میرے گناہوں پر معافی کا قلم نہیں پھیر دیتا۔ جو 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ایمان سے ذرا بتائیں تو صحیح، ایک ماں کی محبت کا نہ کنارہ ملتا ہے، اور اس رب کی محبتوں کا کنارہ کیسے ذہن میں آ سکتا ہے؟ ایک ماں کی محبت میرے اور آپ کے دل و دماغ میں نہیں آ سکتی جو 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی رحمتیں کیسے بندے کے دماغ میں آ سکتی ہیں؟ لیکن آؤ اس وقت کے لیے تیار ہو جاؤ، اس وقت کے لیے تیار ہو جاؤ جب بیٹا بھی آپ کے ہاتھ باندھ کر، آپ کے پاؤں باندھ کر قبر کے اندر اتارے، اور ساتھ والے پیر اس سائڈ سے دیکھو کہیں کوئی قبر کا کوئی سوراخ نظر نہ آ جائے۔ اس وقت کے لیے میں اور آپ تیار ہو جائیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس وقت کے لیے تیار ہو جاؤ جب رب صفوں سے کہے اے مجرموں باہر نکل جاؤ۔ میں کہتا ہوں پھر کوئی ہے جگہ؟ کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، میرے صاحب، آج اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دو۔ یا اللہ ہم مجرم ہیں، ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، تیرے در کے سوا اللہ کوئی اور در نہیں، تو ہمارا خالق ہے۔ اللہ مجرم بن کر تیری چوکٹ پہ آ گئے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں مسجد نبوی ہے، ایک شخص مانگ رہا ہے اور اس انداز سے مانگ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اللہ تو میرا جو رب جو ہے، تو میرا اللہ جو ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک صحابی کو بلایا، کہا ادھر آؤ، جاؤ اس کو کہو اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اس کا انداز اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنی اپنائیت پسند آئی، جب بیٹا باپ کو کہے ابو جی آپ میرے ابو ہیں، میں آپ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ پھر باپ چاہے وہ کچھ بھی کرے وہ اس بیٹے کی ضرورت کو ضرور پورا کرتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں خدا کا بندہ پیش ہو جاتا ہے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بارگاہ سے مانگ رہا ہوں، تو ہی بتا تیرے سوا کوئی اور رب ہے تو پھر بتا دے، اگر کوئی اور رب نہیں، کوئی اور اللہ نہیں تو یا اللہ پھر تیری دہلیز پہ یہ گناہگار آ گیا ہے اور معافی مانگ رہا ہے، رو کر التجا کر رہا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ وہ اپنی رحمتیں وسیع فرما کر اس گناہگار کی گناہوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ اپنی رحمتوں کے صدقے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے، قبر و حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر کی آنے والی جو تاک رات ہے، 2-3 راتیں باقی ہیں، کوشش کریں، لیلۃ القدر بھی برکت والی ہے، لیکن رمضان کی ہر رات لیلۃ القدر ہے، ہر رات برکت والی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کی فکر عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی